تو آج ہم ایک ایسی چھوٹی سی کتاب کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کی اہمیت عالمی سطح پر بہت زیادہ ہے۔ اس کا نام ہے نورانی قاعدہ، جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے قرآن کے حروف کو پڑھنا سیکھنے کا سب سے پہلا قدم ہے۔ ذرا سوچیں، پاکستان اور ہندوستان جیسی جگہوں پر بچوں اور نئے سیکھنے والوں کو عربی سکھانے کے لیے یہ کتاب سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ ان سب کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے جو عربی رسم الخط کے ساتھ اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ ہم بالکل شروع سے دیکھیں گے، یعنی حروف کی پہچان سے، پھر ان حروف کو آواز کیسے دی جاتی ہے، اور آخر میں تجوید کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے مکمل تلاوت تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ نورانی قاعدہ آخر ہے کیا، اور اسے قرآن سیکھنے کا پہلا قدم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آئیے اس کے بنیادی مقصد کو سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب پبلشر خود ہی دیتے ہیں۔ یہ کتاب ایک قدم بقدم سیکھنے کے نظام پر بنائی گئی ہے۔ اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ سیکھنے والا ایک ایک کر کے آگے بڑھتا ہے، پہلے حرف، پھر لفظ اور پھر پورا جملہ۔ اب جو چیز اسے خاص بناتی ہے وہ ہے اس کا آغاز۔ یہ سفر بالکل صفر سے شروع ہوتا ہے، یعنی عربی حروف تہجی کی پہچان سے۔ بھائی کسی بھی زبان کو سیکھنے کی پہلی اینٹ تو اس کے حروف ہی ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو سب سے پہلی چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ ہے مفردات، یعنی ہر حرف اپنی الگ الگ انفرادی شکل میں۔ یہی عام طور پر پہلی تختی یا پہلا سبق ہوتا ہے۔ اور جب مفردات پر مہارت حاصل ہو جائے تو اگلا قدم آتا ہے مرکبات کا۔ یہاں سیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ جب حروف ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو ان کی شکلیں کیسے بدل جاتی ہیں۔ اور یہاں اس فرق کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف الگ الگ حروف ہیں اور دوسری طرف وہی حروف مل کر ایک لفظ کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ یہی دراصل قرآن پڑھنے کی طرف پہلا حقیقی قدم ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ اب تک ہم نے حروف کی شکلیں تو پہچان لی، لیکن یہ تو صرف شکلیں ہیں جب تک انہیں آواز نہ دی جائے۔ تو ان بے آواز حروف کو آواز کون دیتا ہے؟ وہ ہیں حرکات۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو حروف کے اوپر یا نیچے لگتی ہیں اور انہیں زبر، زیر اور پیش کی آوازیں دیتی ہیں۔ اور دیکھیں یہاں یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، ہر نشانی کا ایک مقصد ہے۔ زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، زیر کی نیچے، اور پیش کی آواز ہونٹوں کو گول کر کے آگے کی طرف۔ اچھا، تو اب تک ہم نے حروف پہچان لیے، انہیں آواز بھی دے دی، لیکن کیا بس اتنا کافی ہے؟ نہیں، اب اصل چیز شروع ہوتی ہے، یعنی صحیح آواز نکالنا، اور یہی علم تجوید کہلاتا ہے۔ تو قاعدے کا مقصد صرف پڑھنا سکھانا نہیں، بلکہ صحیح اور خوبصورت انداز میں پڑھنا سکھانا ہے۔ اسی کو تجوید کا فن کہتے ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ کو ان کے پورے حق کے ساتھ ادا کرنا تاکہ معنی بھی محفوظ رہے۔ تو چلیے تجوید کی ایک مثال دیکھتے ہیں، ایک ایسا قانون جو قاعدے میں بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے، قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا اصول ان 5 حروف پر لاگو ہوتا ہے۔ جب ان حروف پر جزم یعنی سکون کی علامت ہو تو انہیں ادا کرتے وقت ایک مخصوص گونج یا ایکو کی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، قلقلہ کے بغیر آواز ایک دم رک جاتی ہے، لیکن قلقلہ کے ساتھ آواز رکنے کے بجائے ہلکی سی گونجتی ہے، جیسے کوئی چیز اچھل کر واپس آ رہی ہو۔ تو اب وقت ہے سب کچھ جوڑنے کا۔ ہم نے حروف دیکھے، انہیں حرکات سے آواز دی، اور پھر تجوید کے اصول بھی سیکھے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر حتمی مقصد تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نتیجہ، جب حروف، حرکات اور تجوید کے قوانین ملتے ہیں تو سیکھنے والا اس طرح سے مکمل الفاظ اور جملے روانی سے پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کی صلاحیت ہی دراصل ایک دروازہ کھولتی ہے جس سے دیگر اہم مذہبی عبادات اور کتابوں تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اکثر قاعدوں میں صرف حروف ہی نہیں ملتے، ان میں اہم دعائیں، کلمات اور یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور بس یہی منزل ہے۔ نورانی قاعدہ مکمل کرنے کے بعد سیکھنے والا قرآن کو تجوید کے ساتھ روانی سے پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک معمولی سا قاعدہ صدیوں پرانی ایک زبانی روایت کو دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے نہ صرف زندہ رکھتا ہے بلکہ محفوظ بھی بناتا ہے۔